رب العالمین نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ ہم نے مویشیوں میں بھی تمہارے لیے عبرت پیدا کر دی. کبھی غور کیا آپ نے؟ قرآن کہتا ہے اگر تم نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، لائبریریوں تک نہیں پہنچے، کتب خانوں تک نہیں پہنچے، کسی محدث کے سامنے طالب علم بن کر نہیں بیٹھے، کسی عالم کے سامنے تم نے قرآن و سنت کو نہیں سمجھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی پہچان نہیں ہوگی. اللہ کی پہچان کے لیے تو اتنا بھی کافی ہے کہ دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچئے کہاں سے آیا، کس نے بھیجا. بکری کی رنگت کالی، بکری کا رنگ سیاہ، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ، اس کی گوبر بدبودار، لیکن وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں بکری کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا کہ میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے. کہیں بکری کی سیاہی، فضلے کی بو یا خون کی سرخی دیکھ کر میری نعمت کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے، کہیں اس کی طبیعت متلانے لگے. رب العالمین نے فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. ان تینوں منفی چیزوں میں سے خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ اللہ. خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ میں بلوایا کرتا ہوں، مجھے خاموش سامعین کے بجائے پرجوش سامعین اچھے لگتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. لیکن چونکہ دل والوں سے پہلی ملاقات ہے تو آج تو بھائی تعارف ہوگا. اصل میں آج تو تعارف ہوگا. حضرت فرما رہے تھے ہمیں اطلاع ہی نہیں دی گئی، ہم تو استقبال کی تیاریاں کیے ہوئے تھے. تو میں نے کہا بھائی آج کل ہم ذرا چھاپا مارنے کے موڈ میں ہیں، تو گویا آج تو چھاپا سمجھ لیجیے. تو آج تعارفی ملاقات ہے میرے عزیز دوستوں. تو اگر میں کوئی بات کہلوانا چاہوں تو ذرا جذبہ دل سے جواب دیجئے، زندہ قوموں کی طرح. سیاہ بکری سے سفید دودھ پلانے والا کون؟ اللہ کے بجائے اللہ ہی کہیے. تین منفی چیزوں میں سے خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ اللہ ہی. یہی پہ زور دیجئے ذرا، کیونکہ ادھر پنجاب میں بیمار کہتے ہیں اللہ بھی، اللہ بھی. تو آپ ہی پہ ضرب لگائیے تاکہ بھی کے دروازے بند ہو جائیں. سبحان اللہ. تینوں منفی چیزوں میں سے خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ اللہ ہی. جزاک اللہ. رب العالمین نے فرمایا تمہیں انسان کامل بناؤں گا، آنکھیں عطا کروں گا، آنکھوں کو قوت بینائی، کان عطا کروں گا، کانوں کو سنوائی، زبان عطا کروں گا، زبان کو قوت گویائی. تم جس علاقے میں جاؤ گے
زبان اسی علاقے کی بولی بولے گی. کیٹل والوں، اگر زبان صرف ایک بولی بولتی، آپ جب عرب میں جاتے تو آپ کی زبان تو پشتو بولنے والی ہے، پھر آپ جو ہی ابو ظبی اور دبئی پہنچتے پہلا کام یہ کرتے کہ سپیئر پارٹس کی دکان پہ جاتے اور ان سے کہتے میرے پاس تو پشتو بولنے والی زبان ہے، مجھے عربی بولنے والی زبان چاہیے. وہاں جب آپ صوبہ پنجاب یا سندھ میں جاتے تو اردو بولنے والی زبان مانگتے، انگلستان میں جاتے تو انگلش بولنے والی زبان مانگتے. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے ایک زبان کو ہزاروں بولیاں بولنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے. آپ جس علاقے میں پہنچ جائیں یہ اسی علاقے کی زبان بول کر غلامی کرے گی. رب العالمین نے فرمایا زبان کو قوت گویائی عطا کروں گا، ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت عطا کروں گا، پاؤں کو چلنے کی قوت عطا کروں گا، دماغ کو سوچنے کی قوت عطا کروں گا. یہ ساری نعمتیں عطا کر کے تمہارے لیے عبرت اور شکر کے مناظر بھی تمہیں دکھا دوں گا. تمہیں آنکھوں کی روشنی عطا کر کے تمہارے معاشرے میں کچھ اندھے بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے. تمہیں نطق و بیان اور فصاحت و بلاغت کی عظمتیں عطا کر کے تمہارے معاشرے میں کچھ گنگے بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے. ہاتھوں پاؤں کی سلامتی دے کر کچھ لولے لنگڑے بھی تمہیں نظر آ جائیں گے تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری ان نعمتوں کی قدر معلوم ہو سکے. عقل و خرد کی سلامتی دے کر کچھ فاتح العقل اور پاگل بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہارے غرور کا علاج ہو سکے. تمہیں دولت کی فراوانی عطا کر کے، رزق عطا کر کے، کبھی کبھی تمہارے دروازے پر کوئی منگتا اور سوالی بھی بھیج دوں گا تاکہ اسے دیکھ کر تمہارے تکبر کا علاج ہو سکے. تمہیں جوانی اور شباب عطا کر کے کچھ بستر علالت پہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے بیمار بھی تمہیں دکھا دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں شکر کی توفیق میسر آ سکے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں والے سے کہو کسی کی آبرو کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا کر کہیں وہ اندھا نہ کر دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی اور شباب پر غرور نہ کیا کرو کہیں وہ شباب چھین کر بیمار بنا کر بستر علالت پہ نہ لٹا دے. اولاد پہ تکبر نہ کیا کرو کہیں سب کے جوانی میں جنازے نہ اٹھا دے. تونگری پہ غرور نہ کیا کرو کہیں وہ تونگر سے در در کا گداگر نہ بنا دے. رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کر کے میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور دنیا میں بھیج کر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا. قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران ہوگی، پاسبان ہوگی. تم مجھے بھول جاؤ گے لیکن میں تمہیں نہیں بھولوں گا. تم مجھ سے دور چلے جاؤ گے لیکن میں تم سے دور تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میرا لطف و کرم تمہارے قریب ہوگا. کتنے پیار سے فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب. میرے پیغمبر آپ سے جب میرے بندے میرا پتہ پوچھیں کہ اللہ سے ملنا ہے کہاں ملے گا، رب العالمین نے فرمایا انہیں بتا دیجئے مجھ سے ملنے کے لیے دور دراز کے سفر کی تیاری کی ضرورت نہیں. میں نے اپنی رہائش اور ٹھکانے کے لیے کوئی محل تعمیر نہیں کیا، کوئی کوٹھی نہیں بنائی. میں تو تیرے دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں. نعرہ تکبیر،
نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب اتنا قریب ہوں، ادعونی استجب لکم، تو پھر مجھے پکارا کر، میرے در پہ دامن پھیلایا کر، مجھ سے سوال کیا کر، میں تیری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ الہ العالمین تیرا کرم، لیکن کس منہ سے تیرے در پہ آئے؟ دامن میں تو ایک بھی خوبی نہیں، ساری زندگی خطاؤں میں گزر گئی، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، آج کس منہ سے تیرے در پہ آئے؟ حیا آتی ہے تیرے در پہ آتے ہوئے، ہم نے زندگی کا ایک لمحہ بھی تو تجھے راضی کرنے کے لیے نہ گزارا، ہمیں اپنی بے وفائی سے حیا آتی ہے۔ کتنے پیار سے جواب دیا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے پیغمبر میرے گناہگار بندوں کو بتا دیجئے، اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، خوبیاں نہیں ہیں تو خطائیں لاؤ، نیکیاں نہیں ہیں تو گناہ لاؤ، اتنی خطائیں جمع کر کے لاؤ کہ زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکے، لیکن میں تمہاری خطاؤں سے کئی گنا زیادہ رحمت لے کر انتظار کر رہا ہوں۔ من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، قرآن کہتا ہے جس نے بہت گناہ کیے ہوں، جس نے بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، زندگی کے سفر میں جو قدم قدم پہ بیٹھا ہو، لیکن جب شرمندہ ہو کر اللہ کے در پہ جائے گا تو اسے روٹھا ہوا نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ رب العالمین کہتا ہے میرے در پہ آؤ، میرے سامنے دامن پھیلاؤ، تلوا لو، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، جبے بڑھا رکھے ہیں، چادریں اوڑھ کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، لیکن یہی در ہے دوستو، اسی در سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ او گناہگار اگر 100 مرتبہ بھی تو نے توبہ کر کے توڑ دی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو پھر بھی مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ تکبیر! بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ ہی پہ ضرب لگانی ہے، ہی پہ ضرب لگانی ہے، اللہ ہی
بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ خطا کاروں کے آنسو پوچھنے والا کون؟ کوئی بگڑا ہوا نافرمان بیٹا کئی سالوں کے بعد جب شرمندہ ہو کر گھر لوٹ آئے تو جدائی کا مارا ہوا باپ اپنے نافرمان بیٹے پر اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا رب العالمین اپنے گنہگار بندے پہ جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی نے تشبیہ دی ہے اپنی تصنیف میں کیمیاء سعادت میں، فرماتے ہیں جب گنہگار کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اس وقت اللہ کی رحمت کا کیا حال ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں بس اس کی مثال ایسے ہے جیسے چھوٹا بچہ پنگھوڑے میں سویا ہو، معصوم بچہ پنگھوڑے میں سویا ہو، اسے پیاس لگے، طبیعت اداس ہو، وہ رونے لگے تو اس کے رونے کی آواز سن کر ماں کا دودھ بے قرار ہونے لگتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے بچہ پنگھوڑے میں رو دے تو مامتا بے قرار ہو جاتی ہے، ماں کے دودھ میں ہلچل مچ جاتی ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہے اور روتے ہوئے بچے کو اٹھا لیتی ہے۔ فرماتے ہیں بچہ روئے تو مامتا بے قرار ہو جاتی ہے، عرش پہ گناہگار روئے تو عرش پہ اللہ کی رحمت بے قرار ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر جب کوئی بوڑھا گناہگار مجھے یاد کرتا ہے، بوڑھا گناہگار جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، ایک بھی سجدہ نہیں کیا، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی خوبی نہیں، جوانی کا نشہ تھا، مستی تھی، ترنگ تھی، دولت کا غرور تھا، برادری اور پارٹی کا غرور تھا، رگوں میں گرم گرم خون کی روانی تھی، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، پوری زندگی بغاوت میں گزار دی، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، جوانی رخصت ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، ضعیفی چھا گئی، آنکھوں سے بینائی رخصت، زبان سے گویائی رخصت، کان سننے سے باغی ہو گئے، ہاتھ کانپنے لگے، دماغ شل ہو گیا، پاؤں لرزنے لگے، اولاد بھی پرواز کر گئی، دنیا نے بھی نگاہیں پھیر لی، اور ٹل کے دوستو سب سے بڑا حادثہ جیب خالی ہو گئی۔ رات کی تنہائی میں اب کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے، زارو قطار روتا ہے، عرض کرتا ہے تنگ دستی کے جو ہاتھوں سے میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ الہ العالمین اگر تو نے نہ سنبھالا تو ہلاک ہو جاؤں گا، اگر تو نے دستگیری نہ کی تو مٹ جاؤں گا، دیکھ اب میرا کوئی نہیں، ساری دنیا نے رخ پھیر لیا، تنہا ہو گیا ہوں، اگر تو نے دستگیری نہ کی تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب جانتا ہوں اسے، اچھی طرح جانتا ہوں، پرانا غدار ہے، پرانا بے وفا ہے، پرانا گناہگار ہے، نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں، ایک بھی سجدہ نہیں، لیکن آج جب روتے ہوئے مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے مایوس نہیں کرتا، اپنے در سے ٹھکراتا نہیں کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔